شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وعطرتہ الطاہرہ واللعنۃ الدائمۃ الی اہلہا۔ اذان محترم، مسلسل ہماری گفتگو ماہ رمضان المبارک کی روزانہ کی جو مختصر دعائیں ہیں ان کی مختصر تشریح کے باب میں اور عنوان سے جاری و ساری ہے۔ آج 11ویں دن کی جو دعا ہے اس دعا کے الفاظ یوں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم حبب الی فیہ الاحسان، پروردگارہ مجھے احسان اور نیکی کرنے کی طلب اور محبت اور شوق عطا فرما، وکرہ الی فیہ الفسوق والعصیان، اور فسوق اور عصیان کو میرے نزدیک برا بنا دے۔ احسان کو میرا پسندیدہ عمل بنا دے، فسوق و عصیان کو میرا ناپسندیدہ عمل بنا دے۔ مجھے کراہت ہو، نیکی کرنے کا میرا دل چاہے اور فسوق و عصیان سے دور رہنے کا میرا دل چاہے۔ وحرم علی فیہ السخط والنیران، اور اے پروردگار مجھ پر حرام کر دے اپنی ناراضگی کو اور اپنی جہنم کی آگ کو، مجھ پر حرام کر دے۔ بعونک یا غیاث المستغیثین، اے فریادیوں کی فریاد کو پہنچنے والے، اپنی مدد کے ذریعے سے میری ان 3 دعاؤں کو قبول کر لے۔ پہلی دعا، احسان کو میرے لیے پسندیدہ قرار دے، فسوق و عصیان کو میرے لیے ناپسندیدہ عمل قرار دے، اور اپنی سخط و نیران کو، یعنی جہنم کی آگ، نیران، سخط اپنا غضب، ان دونوں چیزوں کو مجھ پر حرام کر دے۔ اس دعا کی تلاوت کا ثواب آج کے دن میں یوں ملتا ہے کہ من دعا بہ کتب لہ حجۃ مقبولۃ مع النبی، جو اس دعا کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم اسے حج مقبول کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس نے انجام دیا اس کا ثواب عنایت فرماتا ہے۔ اس کے لیے حج مقبول، رسول کے ساتھ کیا ہوا ایک حج مقبول لکھ دیتا ہے اس کے لیے۔ وعمرۃ مع اہل بیتہ، اور ایک ایسا عمرہ لکھتا ہے کہ جو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انجام پایا ہو۔ وکل حجۃ معہ، اور ہر وہ حج کہ جو رسول کے ساتھ انجام دیا ہو، تعدلو برابر ہوگا 70,000 حجۃ یا حجۃ مع غیرہ، یہ ایک حج جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انجام دیا ہے، اس کا ثواب اور اس کا جو سٹیٹس ہے وہ 70,000 عام حجوں کے برابر ہوگا۔ یعنی 70,000 عام حج کیے اور ایک حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے، ویسا ایک حج مقبول پروردگار عالم اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا۔ وکل عمرۃ، اور ہر عمرہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ انجام پائے وہ ہوتا ہے 70,000 عام عمروں کے برابر۔ 70,000 عام عمرے کے برابر ایک عمرہ جو اہل بیت کے ساتھ کیا، 70,000 عام حج کے برابر جو ایک حج نبی کے ساتھ کیا۔ تو ایسا ایک حج اور ایک عمرہ، ایک حج نبی کے ساتھ، ایک عمرہ رسول کی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ، اس کا یہ ثواب لکھا جائے گا اگر کوئی شخص آج کے اس دن کی دعا کو طلب کرتا ہے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں کل یہ عرض کیا تھا کہ ہر دن کی دعا کا ثواب ایسا ہے کہ انسان یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ یار آج کے دن کی جو دعا ہے نا، ایٹ لیسٹ مجھے یہ سکپ نہیں کرنی چاہیے، یہ ضرور پڑھ لینی چاہیے، کتنا ثواب ہے۔ ایسا ہی ہے ہر دن کا ثواب، الگ الگ ثواب، اور ایسا ثواب کہ انسان اس کو پشت ہی نہ دکھا سکے، اس کو سکپ نہ کر سکے، اس کو مس نہ کرے۔ ان اللہ یحب المحسنین، احسان کرنے کی مجھ میں احسان کرنے کا شوق پیدا کر دے، احسان کا عمل میرے لیے پسندیدہ عمل قرار دے، تو احسان ان اللہ یحب المحسنین، سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ پروردگار احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو، اچھائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔
ان احسنتم احسنتم لانفسکم، یاد رکھو اگر تم نے کوئی نیکی کی ہے، احسان کیا ہے اور اچھا کام انجام دیا ہے تو احسنتم لانفسکم، کسی پر تم نے احسان نہیں کیا. یہ احسان وہ والا احسان نہیں ہے، یہ احسان جو ہمارے یہاں رائج ہے وہ والا ہے. تو ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے کوئی نیکی کی تو یاد رکھنا وہ تم نے اپنے لیے کی. اچھا، یہ سورہ اسراء کی آیت ہے. جو انسان نیکی کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے. ایک واقعہ ہے اس کے اعتبار سے، بنی اسرائیل. اچھا، یہ واقعہ مولا سرکار امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت والثناء مولا نقل فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 2 سال مسلسل، قوم بنی اسرائیل میں 2 سال مسلسل قحط پڑا، اور پے در پے 2 سال کنزیکٹیو 2 ایئرز تک قحط تھا. ایک دن ایک عورت نے روٹی کا ایک لقمہ، اب وہ روٹی جو اس کے پاس بچ گئی ہوگی وہ اس نے کھانے کے لیے اس کا ایک لقمہ بنایا، اور وہ لقمہ بنا کے اپنے منہ کے قریب، اپنے دہن کے قریب لے کر آئی. قریب تھا کہ وہ اسے اپنی زبان پر رکھ لیتی. دروازے پہ دستک ہوئی اور دروازے کے باہر سے یہ آواز آئی، یا امت اللہ الجوع، اے اللہ کی کنیز میں بھوکا ہوں. اب قحط کا دور ہو، کھانا دانا پانی مل نہ رہا ہو، اور ایسے دور میں اگر کسی کے پاس ایک روٹی کا ایک ٹکڑا، ایک لقمہ آ جائے تو یہ بہت بڑی اس کے لیے چیز ہوتی ہے. اور وہ ایک لقمہ، جس ایک لقمے پہ اس نے پورے دن میں گزارا کرنا ہے، وہ کھاتے ہوئے اگر کوئی دروازے پہ دستک دے دے تو کیا عالم ہوگا. رکے گا نہیں، فوراً کھا لے گا. ایک سیکنڈ مزید انتظار نہیں کرے گا. وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اندر آ جائے اور مجھ سے لے جائے چھین کے، نعوذ باللہ من ذالک. اس خاتون نے یہ سوچا کہ میں کھا لوں اور وہ بھوکا رہے. جو دروازے کے پیچھے سائل کھڑا ہوا ہے، فقیر بھوکا شخص، وہ بھوکا رہے، میں کھا لوں، یہ کیسی بات ہوگی. لہٰذا اپنے منہ سے لقمہ چھوڑ کر لے جا کے وہ لقمہ اس بھوکے شخص کو دے دیا کہ جس نے کہا تھا، یا امت اللہ، اے اللہ کی کنیز الجوع. یہ واقعہ ہو گیا. پھر کوئی ایک موقع آیا، کوئی ایک دن ایسا آیا کہ یہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے اپنے چھوٹے بچے کو لے کر جنگلات کی طرف گئی. اپنے چھوٹے بچے کو ایک کونے پر بٹھا دیا اور لکڑیاں کاٹنے لگی، اور لکڑیاں کاٹ کے لکڑیاں جمع کرتی جا رہی ہے. بچہ بیٹھا ہوا ہے ایک کونے میں. اتنے میں کسی ایک مقام سے ایک بھیڑیا نمودار ہوا، آیا، اس نے بچے کو دبوچا اور اٹھا کے چلتا بنا. یہ خاتون دیکھ کر چیخنے لگی، شور کرنے لگی، گھبرا گئی اور اس کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگی. پروردگار عالم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا اور کہا کہ اے جبریل جاؤ اور اس بھیڑیے کے منہ سے یہ بچہ لے کر اس خاتون کو واپس پلٹا دو. یہ چلی. بچہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اس بھیڑیے کے منہ سے نکالا اور اس ماں کی گود میں لا کے رکھ دیا. اور جناب جبریل علیہ السلام یہ جملہ کہہ رہے تھے، لقمے کے بدلے لقمہ. وہاں تم نے ایک لقمہ اپنے منہ سے نکال کر اس کے حوالے کر دیا تھا، یہاں تمہارا بچہ ابھی بھیڑیے کا لقمہ بن گیا تھا، تم نے ایک سائل کے لیے اپنا لقمہ چھوڑا، ہم نے تمہارے لیے اس بھیڑیے کا لقمہ جو کہ تمہارا بچہ تھا وہ تمہیں پلٹا دیا، لقمے کے بدلے لقمہ. کیا تم راضی ہو؟ کیسا واقعہ ہے یہ. اور یہ واقعہ نیکی کے آثار میں سے ایک اثر ہے کہ وہ خاتون، یہ واقعہ ابال اللیالی نام ہے کتاب کا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 354 پر لکھا ہوا ہے. وسائل الشیعہ کے جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 380 پر یہ واقعہ موجود ہے. جو ریفر کرنا چاہیں ان کے لیے ریفرنس کے طور پر عرض کر رہا ہوں. نیکی کی، اپنا لقمہ چھوڑا، پروردگار عالم نے اس بھیڑیے کا لقمہ چھڑوا کے بچہ اس تک واپس پہنچایا. کیا نظام ہے پروردگار کا. کوئی توکل کرنے والا ہو تو ہو، اللہ پہ یقین رکھنے والا ہو اور اس پر یقین رکھ کے نیکی کرے کہ یہ میری کی ہوئی نیکی مجھ تک واپس پہنچے گی، واپس پلٹے گی لازماً. ابن عباس ہیں. اب آپ دیکھیے
نیکی کے لیے انسان کس حد تک جائے, کس حد تک جا سکتا ہے, امام معصوم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں. یہ ایک واقعہ اور سن لیجیے اور اس پر ہماری پھر آج کی گفتگو مکمل ہو جائے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ رحمت و رضوان یہ کہتے ہیں کہ میں مسجد الحرام میں موجود تھا, امام حسن مجتبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا, یعنی ان کی معیت میں مسجد الحرام گیا تھا. امام مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے, معتکف تھے مولا, مسجد میں اعتکاف کیا ہوا تھا مولا نے, طواف کے اندر مشغول تھے. اور طواف کے دوران ایک شخص آیا, امام کے چاہنے والوں میں سے تھا, مومنین میں سے تھا, اور مولا کے موالیوں میں سے تھا, یعنی کہ مولا سے مودت اور محبت رکھنے والوں میں سے تھا. آقا کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد یہ کہنے لگا کہ مولا اے فرزند رسول, مجھ پہ بہت سارا قرض ہے اور اس کی مقدار اتنی ہے, کچھ اگر ہو سکے تو میری مدد فرما دیجیے. مولا نے فرمایا کہ اس کعبے کے رب کی قسم, یعنی کعبۃ اللہ کی طرف اشارہ کر کے امام حسن مجتبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کعبے کے رب کی قسم, میں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ وہ کہ جن کے دست مبارک میں زمین و آسمان کائنات کا اختیار پروردگار عالم نے دے رکھا ہے, وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو اس وقت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں ہے دستی کہ جو اس شخص کو دے کے اس کی حاجت روائی کر سکیں. اور ہر وقت معجزہ دکھانے کا وقت نہیں ہوتا ہے, یعنی معجزہ دکھانے کی صلاحیت رکھتے ہوئے بھی معجزہ کب دکھانا ہے یہ امام معصوم کو بہتر معلوم ہے. تو امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, لہٰذا میں معذرت چاہتا ہوں. تو پھر اس نے پلٹ کر کہا کہ ٹھیک ہے, تو پھر ایک کام کریں کہ میرے ساتھ چلیں, اور وہ شخص جو مجھے ڈرا رہا ہے, دھمکا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے میں تمہیں قید کر لوں گا, اس سے مجھے کچھ مہلت دلوا دیجیے, کوئی ٹائم دلوا دیجیے, وقت دلوا دیجیے کہ میں تھوڑا سا وقت لے کے اس کی جو اماؤنٹ ہے اس کو واپس پلٹا دوں گا, اس کا قرض اس کو واپس پلٹا دوں گا. تو مجھے ڈراتا ہے. ابن عباس نے کہا کہ امام علیہ السلام نے طواف کو چھوڑا. نیکی کس حد تک, انسان نیکی کے لیے کس حد تک جائے. امام علیہ السلام نے طواف کو چھوڑا اور ابن عباس تعجب میں آ کر امام علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ اے مولا آپ معتکف نہیں ہیں, آپ معتکف تھے, آپ تو مسجد کے اندر اعتکاف میں تھے, آپ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے تھے, آپ نے اس مومن کی حاجت روائی کے لیے مسجد سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا, آپ نے طواف کو چھوڑا, کیا وجہ ہے مولا؟ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے بابا سے سنا, یعنی کہ مولا علی مرتضیٰ سے, اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو کسی مومن کی حاجت روائی کرتا ہے پروردگار اس کے نامہ اعمال میں 90,000 سال کی عبادت, ایسی عبادت کہ دن روزے سے ہو اور رات قیام کی حالت میں ہو, ایسے 90,000 سال کی عبادت اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا. تو میں چھوڑ کر جو جا رہا ہوں وہ ایک اعتکاف ہے, جو چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ ایک طواف ہے, اور جو مل رہا ہے وہ 90,000 طواف, 90,000 سال کی عبادت کہ دن میں روزے اور رات میں قیام کر رہا ہوں. امام معصوم علیہ السلام, اب وہ جو ایک واقعہ تھا کہ امام علیہ السلام کے ساتھ اب یہ مومن کی بھی احترام کا اس میں عنوان بنے گا کہ چونکہ مومن تھا اس لیے امام معصوم علیہ السلام اس کے لیے اعتکاف اور اس کے لیے طواف کعبہ چھوڑ کر تشریف لے گئے. کوئی غیر مومن ہوتا تو امام تشریف نہ لے جاتے. عین ممکن ہے کہ کوئی ایسا ہوتا کہ جو اللہ کے غضب کا مرکز ہوتا تو اس کی طرف اس کو سلام کا جواب دینا بھی امام گوارا نہ کرتے, لیکن یہ مومن تھا. چھٹے امام علیہ السلام طواف میں ہے, ایک مومن آیا اور اس نے دیکھا کہ چھٹے امام طواف کر رہے ہیں, میں کیا ہی بات ہوگی کہ امام کے ساتھ طواف کے اندر شامل ہو جاؤں, کہ یہ کہا جائے کہ میں نے امام کی صحبت میں طواف کیا, امام کی معیت میں امام کے ساتھ طواف کیا. اس طواف میں کہ جس طواف میں امام جعفر صادق علیہ السلام مشغول تھے, اسی طواف میں بھی شامل تھا. طواف کرتے کرتے ایک مومن نے دور سے اس مومن کو بلایا, وہ اسے اگنور کر رہا ہے, چھٹے امام دیکھ رہے ہیں, یہاں تک کہ دوسرے تیسرے چکر کے بعد امام نے فرمایا کہ کیا وہ تجھ سے مخاطب ہے؟ کہا ہاں. مجھے بلا رہا ہے. کہا وہ مومن ہے؟ کہا ہاں مومن ہے. امام نے کہا ابھی اسی وقت طواف چھوڑ کر جا اور اس کی حاجت روائی کر اور پھر واپس آ. کہنے لگا کہ مولا یہ طواف یہ چھوٹ جائے گا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ بتا کہ طواف کرنا ہوتا ہے, یہ تجھے کس نے سکھایا؟ ہم اہل بیت نے سکھایا, اور ہم ہی تجھے بتلا رہے ہیں کہ جا کر مومن کی حاجت روائی کر.
کتنا امپورٹنٹ ہے مومن کی حاجت روائی کرنا، اس سے اندازہ کرنا چاہیے۔ لہٰذا پروردگار اس میں احسان اور نیکی کرنے کو میرے لیے پسندیدہ عمل بنا۔ فسوق اور عصیان، دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، فسوق اور عصیان۔ ایک ہے فسوق یعنی کہ اطاعت کو ترک کرنا، اللہ کی بات کو نہ ماننا، اور عصیان یعنی کیا ہے کہ برے کام کو انجام دینا، یعنی جو واجبات ہیں ان کو چھوڑنا، اس کو فسوق کہا جاتا ہے، اور جو عصیان ہے حرام کام کو انجام دینا، اسے عصیان کہا جاتا ہے۔ فسوق اس برے کام کو بھی کہا جاتا ہے کہ جو کھلم کھلا انجام دیا جائے۔ فاسق و فاجر وہ شخص ہے کہ جو کھلم کھلا گناہوں کو انجام دے، فاسق۔ لہذا فسوق اور عصیان، تو جو چھپا کر گناہ کیا جائے وہ عصیان، اور جو کھلم کھلا انجام دیا جائے وہ فسوق۔ لہذا پروردگار مجھے چھپے ہوئے گناہوں سے بھی بچا، اور علل اعلان گناہوں سے بھی مجھے نفرت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ مجھے برے لگیں، جب بھی گناہ کا ذکر آئے تو میں کراہت کروں، مجھے وجہ سے کراہت ہو، میں ان کی طرف، گناہوں کی طرف لپکوں نہیں، گناہ میرے پسندیدہ عمل نہ ہو۔ اب میں کیا کیا مثالیں دوں کہ جو برے عمل ہیں اور وہ ہمارے بہت سارے جوانوں کے فیوریٹ اعمال ہیں، فیوریٹ کام ہے، فلاں جگہ جانا، فلاں کام کرنا، فلاں سے ملنا، یوں کرنا، یہ کرنا۔ پروردگار برے اعمال کو میرے لیے کراہت کا سبب بنا، کہ برے اعمال کو سن کر مجھے کراہت ہے، تاکہ میں خود ان سے دوں۔ حرم علیہ فیہ السخط والنیران، اور پروردگار اپنی غصے اور اپنے غضب کو مجھ پر حرام کر دے، اور آتش جہنم کو مجھ پر حرام کر لے۔ پروردگار عالم کے سخط اور اس کے غضب کا سبب مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے 5 چیزیں ہیں جو اللہ کے غضب کو کھینچ کے لے کر آتی ہیں، 5 اعمال ہیں انسان کے۔ نمبر 1، والدین کو اذیت پہنچانا، یہ اللہ کو غضبناک کرتا ہے۔ قطع رحم کرنا، یعنی کہ جو انسان کے بلڈ ریلیٹیوز ہیں، بلڈ ریلیشن کے اندر جو اس کے رشتہ دار آتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو قطع کر لینا، چھوڑ دینا، برا سلوک کرنا ان کے ساتھ، یہ اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ تاخیر کرنا نماز میں، اپنے وقت سے اس کو مؤخر کر کے، لیٹ کر کے پڑھنا، یہ پروردگار عالم کے غضب کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کے حقوق کا ادا، یعنی حقوق الہیہ کا ادا نہ کرنا۔ اور نمبر 5، کسی امید رکھنے والے کو رد کر دینا۔ کوئی تم سے امید رکھتا ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں گا، یہ تو میرا کام ضرور کر دے گا، اور اس کی امید کو رد کر دینا، اس کو خالی پلٹا دینا، یہ بھی اللہ کو غضبناک کرتا ہے۔ انسان اگر جو پوری اس کی امید ہے، جتنا وہ چاہتا ہے اتنا انسان اگر نہیں کر سکتا، تو تھوڑا سا ضرور اس کی مدد کرے۔ جو بھی ہو، صرف مال کے لیے نہیں کہا جا سکتا، بہت ساری ہیلپس ہوتی ہیں۔ انسان کسی اپنے جملوں سے کسی کی مدد کر سکتا ہے، اپنے قلم سے کسی کی مدد کر سکتا ہے، خود جا کر اپنی پریزنس کی وجہ سے کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ تو انسان جتنا جس کے لیے کر سکتا ہو، احسان اور نیکی کو ضرور انجام دے، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہماری اطاعتوں، عبادتوں کو، مناجات اور ریاضات و زیارات کو قبول فرمائے، بحق محمد و آل محمد علیہ السلام، صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں آقا کے اصحاب میں شمار فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔